انسانیت اپنے اس دور میں، اس پڑاؤ میں جا چکی ہے اپنی تمام ترقیات کے باوجود، کہ حقیقت میں ایسا دور ترقی کا اور اس طریقے سے معاملہ تنزلی کا بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں؟ میں اگر کسی عرب شاعر سے مستعار لوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ الا لیت شعری ما ترى روح احمد اذا طالعتنا من علی او اطلتی واکبر ظنی لو اتانا محمد للاقى الذي لاقاه من اهل مکة اضلنا عن النور الذي جاءنا به كما عدلت عنه قریش فضلتی اذا لقضا لا منهج الناس منهجی ولا ملت القوم الاواخر ملتی تلخفت یا روحی وانت غریبۃ عن الحی فاجتاذی ولا تتلخفی۔ حالت یہ پہنچی ہے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ممکن ہوتا، یہ جائز ہوتا، یہ عقیدے میں سما نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ عالم بالا سے اگر زمین کی طرف تاک اور جھانک لیتے اور تو تڑپ کر کے اس زمین پر آ جاتے کہ کیا میری امت کے لوگ، میں اسی حالت میں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، میں نے تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑا تھا، پگڈنڈیوں سے تمہیں بچایا تھا، لیکن تم کہاں الجھ گئے؟ تم تو دنیا کو سبق پڑھانے آئے تھے، انسانیت کا، عدل و انصاف کا، محبت کا، اور جس نبی نے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ ہم کو حدیثیں یاد ہیں، میں اہل حدیث سے کہتا ہوں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، جو 1 انچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے بارے میں سننا ایک ان کو گوارا نہیں، کوئی غیر کرتا ہے تو، لیکن ہم جس وقت آنکھ کھولتے ہیں اس وقت سے لے کر کے جب تک دوبارہ تو رات میں آنکھ بند نہ ہو جائے، سنت نبی کی مخالفت ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ دیکھ لیں اپنے غریبان میں جھانک کر کے، جس دن ہم نے اس سنت کو پکڑ لیا، جس دن نبی نے جس راستے پر ہم کو چھوڑا تھا اس پر آ گئے، تو اللہ کے نبی یقین جانیے کہ دنیا میں شر و فساد ختم ہو جائے گا۔ ہم ہی کو اللہ تو تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہاری خیریت اسی وقت تک رہے گی، کان کھول کے سن لینے کی ضرورت ہے، یہ خیریت اسی وقت رہے گی کہ اخرجت للناس، ہندوستان نہیں، دنیا کے کونے کونے میں ایک ادنا انسان کے لیے بھی مرنا سیکھ جاؤ گے، جان پر کھیل کر کے کسی بھی انسان کی جان بچاؤ گے، تب تمہاری خیریت رہے گی۔ یہ بہت زیادہ گہرائی سے آج چٹکلا لے رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ عنوان کیوں یہ ہے؟ میرے عزیزوں، اس عنوان کی ضرورت اس وقت تک ہے جب تک زمین پر، اس دھرتی کے اوپر ایک کتے کو بھی اگر ستا کر کے مارا گیا، اور ہم کو اسی قرآن نے بتایا، اسی اسلام نے بتایا کہ ایک بلی کو نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا تھا اس کی طرف کہ نماز پڑھنے والی عورت ہے، بڑی دیندار ایماندار مسلمان عورت ہے، لیکن بلی کو صرف اس نے باندھ کر کے چھوڑ دیا، بھوکے پیاسے مر گئی، بھول گئی کہ کیا ہوا، تو دخلت النار، جہنم میں گئی۔ مسلمان کس لیے سب سے نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ یہ زمین کی دھرتی کا کہ ہم پجاری ہیں، اور نہ ہی آسمان کی بلندیوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنے میں دوسروں کا حق مارتے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، بلکہ دخلت النار، اللہ جل شانہ کے ہاں جائیں تو سرخرو جائیں، نہ اللہ کی عبادت، نہ اس کے حق میں اتنی کوتاہی ہو، اور نہ ہی بندوں کے حق میں کسی بندے کے حق میں کوتاہی ہو۔ یہ ہے، اس لیے یہ اسلام آیا تھا۔ لیکن ہم زمین پر دیکھ رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو دیکھ رہے ہیں ظلم زمین پر، ملکوں کی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں، دھرموں اور ورگوں کی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ہندو مسلم سکھ عیسائی کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، یہودی اور نصرانی کی لڑائی دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائیاں کب تک چلیں گی؟ اسلام نے اس کو ختم کرنے آیا تھا۔ اور میں آپ سے کہہ دوں، میرے خطبے میں لکھا ہوا ہے حجۃ الوداع کا وہ عالمی منشور، کہ دنیا کا سب سے بڑا امن کا چارٹر اور انسانیت کے لیے تیار ہوا تھا، وہ چربہ ہے اس خطبے کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ابھی اعلان مکہ المکرمہ سے جو اعلان مکہ آیا تھا، آپ نے شاید اس کو نہیں پڑھا۔
اس میں کم سے کم یہ چیز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قریش کے ناک والے لوگ جو دنیا میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتے تھے، گرچہ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح ہوئی، جن کو اسی مکے سے نکالا گیا تھا، جن سے گود سے بچے چھین لیے گئے تھے، جن کی بیویاں چھین لی گئی تھی، گھر بار سے اجاڑ دیا گیا تھا، لیکن جب مکے میں آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ میرے چچا کا خون اور ان کی ناک سب سے اونچی، لیکن اس خون کا بدلہ قریش لینے کے لیے توپ رہے ہیں، لیکن آج میں اپنے پیروں تلے اس کو دبا دے رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ پھر میری امت کے اندر قیامت کی صبح تک کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا جو کسی خون کے بدلہ کے لیے کھڑا ہو۔ اور آج تو حالت یہ ہے کہ خونی اپنے گھر بھاگا رہتا ہے اور دوسرا خون ہو جاتا ہے، نہ قانون ہے، نہ سنویدھان ہے، کچھ نہیں ہے، اور کہیں کہیں تو دیکھ کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔